میں ہرگز نہیں کہتا کہ لڑکیاں کورٹ میرج کریں، میری بات کو غلط نہ سمجھے، قانون ہے یا تماشا ہے، یہ بات دین نے تو نہیں ہمیں سکھائی، یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ پھرتی رہے، کوئی اعتراض نہیں کہ شادی کرنی کورٹ میرج، نہیں تمام ہوٹلز کی ریسیپشن پر پھر پولیس اب بٹھا دیں کہ باقاعدہ مکمل جانچ پڑتال کر کے کمرہ بہرحال بحیثیت انسان درست اور غلط کی نشاندہی کرنا آپ کا بھی فرض ہے۔ کوئی بالغ عورت اپنے آزاد مرضی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور اسلام بھی تو کہتا ہے کہ دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ والدین کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے زمانے کے سامنے ذلیل ہونے، اپنی عزت کو چھوٹی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنی انا کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں۔ ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر کہنے کو فسانے مانگے۔ خدارا ہمیں دین بھی کہتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے، اپنی بچیوں کی بات کو سنیں۔ دوستوں اسٹیلک شیف بزنس میں خالد بھٹی چند کی باتیں کرنے لگا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پسند نہ آئے، لیکن غور کیجئے گا، دل سے گواہی لیجئے گا۔ سنا ہے کہ پنجاب میں قانون بن گیا کہ کورٹ میرج کرنے والے لڑکا اور لڑکی کا نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہوگا۔ قانون ہے یا تماشا ہے؟ اچھا، بچپن سے کورٹ میرج کرنے والوں کے خلاف ہی سن رکھا ہے، یہی سنا ہے کہ ایسے مرد و خواتین کے لیے بڑی سخت سزا ہوتی ہے۔ گو یہ کہ یہ بات دین نے تو نہیں ہمیں سکھائی، یہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے۔ بہت ساری زندہ جاویداں سینکڑوں مثالیں ملتی ہیں کہ لڑکی نے کورٹ میرج کر لی ہے، سارا محلہ اس کے خلاف ہو گیا، اس کے والدین نے بھی اسے قطع تعلق کر لیا، بہن بھائیوں نے بھی کہہ دیا کہ ساڑھے ہستے تے آج تو ماری گئی ہے، اور تو اور محلے اور رشتہ داروں نے بھی اس کے والدین کو برا بھلا کہنا شروع کیا، بات چیت کرنا چھوڑ دی، سماجی بائیکاٹ کر دیا، والد اور بھائی کو مختلف القابات سے نوازا، مشتل کرتے ہیں جیسے لوگ شیطانی کرتے ہیں نا۔ اچھا، مجھے تو کورٹ میرج میں کچھ بھی خلاف دین نہیں لگتا۔ لڑکا لڑکی بالغ ہیں، عاقل ہیں، گواہ موجود ہے، نکاح خانے تمام اگر دینی تقاضے پورے کر لیے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہے اس میں کہ دونوں جانب سے ان کے والدین باہر رضامند نہیں ہوتے، اسی وجہ سے کورٹ میرج کرنی پڑتی ہے، مگر محض اس وجہ سے یہ کہنا یہ شادی جائز نہیں ہے سراسر غلط ہے۔ اگر جائز ہے تو ریکارڈ بھی کرنا چاہیے، رجسٹرڈ بھی کرنا چاہیے۔ میں ہرگز نہیں کہتا کہ لڑکیاں کورٹ میرج کریں، میری بات کو غلط نہ سمجھیں یا والدین کی مرضی کے خلاف جائیں، بالا طاق رکھ دیں، مگر ناجائز تعلقات رکھنے اور غیر شرعی کام کرنے سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ کورٹ میرج کر لیں۔ اگر والدین نہیں مان رہے تو پہلے ان کو منانے کی پوری کوشش کریں۔ کسی رشتے اور تعلق کو جائز نام پر مقام دینا بہت بہتر ہوتا ہے۔ ہم بحیثیت قوم ذہنی طور پر بڑے پست ہیں، پستی میں چلے گئے ہیں۔ ہماری ذہنی پستی کی انتہا کیا ہو گئی ہے کہ ہم یہ تو برداشت کر سکتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا بہن کسی لڑکے کے عشق اور محبت میں مبتلا رہے، عشق محبت کرے، اس کے ساتھ گھومے پھرے، مگر معاملہ اگر شادی یا کورٹ میرج پر ختم ہو گیا تو ہم تو مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ پھرتی رہے، کوئی اعتراض نہیں کہ شادی کرنی کورٹ میرج، نہیں یہاں تو پھر پہلے ہی معاملے کو کنٹرول کر لینا چاہیے تاکہ جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں وہ رک جائیں۔ مگر ہماری غیرت اس وقت جاگتی ہے۔ مجھے پتا میری باتیں کئی لوگوں کو بڑی بری لگ رہی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے، غیرت اس وقت جاگتی ہے کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ایسے کتنے واقعات عدالت اور کچہری میں آپ نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی لڑکا لڑکی شادی کے بعد عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ اب عزت کا یہ معیار میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ میں بڑے الفاظ کا چناؤ بڑا دھیما سا کر رہا ہوں، میرے پاس بڑے زیادہ الفاظ بھی تھے، کیوں نہ ہم اپنی نام نہاد جو عزت ہے اس کے معیار کو بدل دیں۔ اچھا، گو کہ میرے یہ الفاظ بہت بے باک تصور کیے جائیں گے، وہ لوگ جو خود کو دین کا نام نہاد ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، شاید انہیں میری یہ باتیں بالکل آج ہضم نہیں ہو رہی ہوں گی، مگر بہرحال بحیثیت انسان درست اور غلط کی نشاندہی کرنا آپ کا بھی فرض ہے۔ اب جو پاکستان کا پی ایل ڈی 2008-479 پی آئی ڈی 2004 سیکشن 219 ان کیس لاز کے مطابق ولی کی مرضی بالغ خاتون کی شادی کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ لا کہتا ہے۔ کوئی بالغ عورت اپنے آزاد مرضی کے ساتھ شادی کر سکتی ہے، اور اسلام بھی تو کہتا ہے کہ دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ اب قانون اور شریعت کے تحت اگر دونوں فریقین عاقل ہیں، بالغ ہیں،
تو ولی کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتے ہیں، یا تو پورا کوڈ ہی بدل دیں، پورا قانون بدل دیں، تم کورٹ میرج ہو جائے تو اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایک جائز اور شرعی تعلق تو بن جاتا ہے، نکاح ہو گیا تو تعلق بن گیا۔ اب حکومت سے یہاں پہ میرے ایک دو سوالات ہیں، بڑے اور چھوٹے شہروں میں تمام ہوٹلز کی ریسیپشن پر پھر پولیس اب بٹھا دیں جو باقاعدہ مکمل جانچ پڑتال کر کے کمرہ دے۔ اب موٹر سائیکل پہ جو جوڑا آتا ہے اس کو تو بالکل بھی ہوٹل کے اندر بھی نہیں گھسنے دینا چاہیے۔ اچھا، ابھی گزشتہ ماہ پاکستان گیا، لاہور لینڈنگ کی، لاہور کے ایک بہترین اور مہنگے ہوٹل میں قیام بھی کیا، نام لینا تو مناسب نہیں ہے یہاں پہ۔ وہاں پر ماجرا کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جوڑے آ رہے ہیں، اور دیکھنے میں سب پتہ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے، آ رہے ہیں ان کو کمرے میں جا رہے ہیں، کمرے سے نکل رہے ہیں، کچھ گھنٹوں کے بعد سب کچھ واضح دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے مینیجر سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کوئی جانچ پڑتال نہیں ہے؟ یہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو کہنے لگا کہ چند ایک واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ لوگ پھر 15 کو کال کر دیتے ہیں، ہلہ گلہ مچ جاتا ہے، پولیس آتی ہے، کہتی ہے بس آئی ڈی کارڈ لیں اور جانے دیں۔ اب مجھے نہیں پتا کس حد تک یہ بات صحیح ہے، تو اس کا کہنا ہے کہ اب ہمارا یہ رول ہے کہ شناختی کارڈ دیں اور نکل جائیں۔ مگر یہ بات بہت بڑا سچ ہے کہ بچیاں گھر سے کالج، سکول، یونیورسٹی اور جاب کا کہہ کر نکلتی ہیں اور ان لڑکوں کے ساتھ اپنا سہانا اور عاشقانہ وقت اپنی شادی کو ٹال کے، یعنی کہ سالہ سال ٹالتی ہیں، کیونکہ گھر والے مان نہیں ہوتے، گھر والے ان کے ساتھ نہیں رہنے دے رہے ہوتے، ان کا ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، کوئی اور رشتہ آتا تو اس کو ٹالتی ہیں، اور ٹالنے کے بعد جتنا زیادہ ٹائم اپنے اس عاشق کے ساتھ گزار سکیں وہ گزارتی ہیں۔ والدین کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے زمانے کے سامنے ذلیل ہونے، اپنی عزت کو چھوٹی کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اپنی انا کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں، رشتے کی جانچ پڑتال تو کریں، اور بیٹی کی رائے کو تو بہرحال اہمیت دینی چاہیے۔ لوگوں کا کام تو تماشا لگانا ہوتا ہے، ٹھٹھا بنانا ہوتا ہے، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، ہم نہ ہوتے تو کسی اور کے چرچے ہوتے، خلقت شہر کہنے کو فسانے مانگے۔ خدارا ہمیں دین بھی کہتا ہے، اسلام بھی کہتا ہے، اپنی بچیوں کی بات کو سنیں، ان کی رائے کو اہمیت دیں، اپنی انا کو کیٹو سے نیچے اتاریں۔ ہم لوگ اپنی انا کو لے کے کیٹو پہ چڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں اور بعد میں اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ مجھے پتا میری آج کی باتیں بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی، اور بہت سارے مولوی حضرات بڑی عجیب قسم کی باتیں کریں گے، لیکن اپنے دل سے اور دماغ سے سوچ کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے ان کے خالد بھٹی کو آسٹریلیا کے شہر برسبن سے دکھی دل کے ساتھ اور بہت ساری ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے جو میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔